ملک سے نکلنے کے خواہشمند ہزاروں افراد ایئرپورٹ پر جمع. کئی افراد امریکی فوجی طیارے پر چڑھنے کے لیے ساتھ بھاگتے رہے. بڑی تعداد میں غیر ملکی سفارتکار اور معاون عملہ ایئرپورٹ پر موجود. افغان مسئلے کا کبھی کوئی فوجی حل نہیں تھا. پاکستان جامع سیاسی حل کے لیے پرعزم ہے. قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ. شرکاء نے کہا امریکہ اور نیٹو کی موجودگی میں افغان مسئلے کا بہترین حل نکالا جا سکتا تھا. افغانستان میں فریقین قانون کا احترام اور عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی چیف کی بھی شرکت. افغان طالبان کے نائب سربراہ ملا عبدالغنی برادر کہتے ہیں کہ ان کی اصل آزمائش اب شروع ہوئی ہے. عوام کی خدمت کر کے دنیا کے لیے مثال قائم کریں گے. افغان طالبان کو 20 سال کی جدوجہد اور قربانیوں کا پھل مل گیا. افغانستان میں نئے نظام حکومت کی شکل جلد واضح ہو جائے گی. طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم کہتے ہیں عالمی برادری اور تمام افغان رہنماؤں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کا شریعت کے مطابق خیال رکھا جائے گا. افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. افغانستان سے فرار اشرف غنی کہاں ہیں؟ کچھ پتہ نہیں چل سکا. تاجکستان کے اشرف غنی کی ملک میں موجودگی کی تردید. روسی میڈیا کے مطابق اشرف غنی افغانستان سے نکلتے ہوئے بھاری رقم ساتھ لے گئے. کرنسی نوٹ سے بھرا ہیلی کاپٹر اور 4 کاریں نامعلوم مقام پر منتقل کی. چین کا افغانستان کی نئی حکومت کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کا اعلان. چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ان کا ملک افغانستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرے گا. روسی نمائندہ خصوصی نے کہا روس طالبان حکومت کا طرز عمل دیکھ کر تسلیم کرنے کا فیصلہ کرے گا. روس کا سفیر کل کابل میں طالبان قیادت سے ملاقات کرے گا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس. افغانستان کی صورتحال پر غور. امریکہ، چین اور دیگر ملکوں کے نمائندوں کا طالبان پر امن و امان برقرار رکھنے پر زور. مندوبین نے کہا جو لوگ افغانستان سے جانا چاہتے ہیں طالبان انہیں نہ روکیں. اسلام آباد میں موجود افغان وفد کی وزیر خارجہ سے ملاقات. افغانستان کی بدلتی صورتحال پر بات چیت. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغانستان سے لوگوں کے محفوظ انخلاء میں مدد کر رہے ہیں. 380 غیر ملکی سفارتکار بحفاظت پاکستان پہنچ چکے. افغانستان پر پاکستان کی پوزیشن واضح ہے. افراتفری کا خاتمہ چاہتے ہیں. کوشش ہے افغان عوام کے خوف اور تشویش میں کمی آئے. فضل الرحمان کی امریکی جارحیت کے خلاف مزاحمتی تحریک کی کامیابی پر طالبان کو مبارکباد. کہتے ہیں افغانستان میں مملکت کے نظام کو چلانے کے لیے طالبان سے ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہیں. مولانا حامد الحق نے کہا طالبان کو 20 سالہ جدوجہد کا صلہ مل گیا. ان سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں. اعجاز الحق نے کہا تمام سیاسی جماعتوں کو افغان طالبان کو تسلیم کر لینا چاہیے. افغانستان کی صورتحال پر غور کے لیے پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ کا اجلاس. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی سربراہی میں اجلاس میں خطے کی بدلتی صورتحال کے ملک کے مستقبل پر اثرات کے حوالے سے گفتگو. اجلاس میں ان ہاؤس تبدیلی اور قبل از وقت الیکشن کے امکان پر بھی غور کیا گیا. ادھر رحمان ملک کہتے ہیں طالبان کا آنا نوشتہ دیوار تھا. اشرف غنی کا استعفیٰ دینا اچھی بات ہے. سعودی آرمی کے چیف آف جنرل سٹاف کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات. وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. عمران خان نے یمن کے معاملے میں سعودی کردار کو سراہا. کہا پاکستان یمن کے مسئلے کا مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کا حامی ہے. سعودی چیف آف جنرل سٹاف کی وفد سمیت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات. ISPR کے مطابق افغانستان کی حالت اور مجموعی تصویراتی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. سعودی چیف آف جنرل سٹاف کا علاقائی سلامتی اور امن کے لیے پاکستانی کاوشوں کی حمایت کا اعادہ.
افغانستان میں ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئیں، وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب، کہا ملک میں آزادی کے بعد ایک نصاب تعلیم نہ لا کر ظلم کیا گیا، معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، وزیر اعظم نے ملک میں یکساں نصاب تعلیم کا اجرا کر دیا، سندھ حکومت کا یکساں نصاب پر وفاق کا فیصلہ ماننے سے انکار، تقریب میں سندھ کے نمائندے نے شرکت نہ کی۔ آڈیٹر جنرل رپورٹ نے نیسپاک کی کارکردگی کا پول کھول دیا، انتظامی غفلت کے باعث منافع بخش ادارہ خسارے کی جانب گامزن، سرکاری کنسلٹنسی فرم پرائیویٹ سیکٹر کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں ناکام رہی۔ 2018 میں طاہر مسعود کو ایم ڈی نیسپاک تعینات کیا گیا، نیسپاک انتظامیہ نے وزیر اعظم کی منظوری کے بغیر بھرتی کی، انتظامیہ نے 5 سینئر افسروں کو عہدے پر براجمان رکھا۔ کشمیر پریمیئر لیگ کا فائنل راولاکوٹ ہاکس اور مظفرآباد ٹائیگرز کے درمیان کل کھیلا جائے گا۔ دوسرے ایلیمنیٹر میچ میں راولاکوٹ ہاکس نے میرپور رائلز کو 4 وکٹ سے شکست دے دی۔ رائلز نے شرجیل خان کے 141 رنز کی بدولت 237 رنز کا بڑا ہدف دیا۔ ہاکس نے کاشف علی کے ناقابل شکست 114 رنز کی بدولت ہدف حاصل کر لیا۔ پاکستانی فیلڈرز نے آسان کیچ ڈراپ کر کے باؤلرز کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف سیریز کا پہلا ٹیسٹ سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 وکٹ سے جیت لیا۔ جمیکا ٹیسٹ میں میزبان ٹیم نے 168 رنز کا ہدف 9 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ دونوں ٹیمز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 20 اگست کو شروع ہوگا۔ اولمپکس میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے ارشد ندیم اور طلحہ طالب کی حوصلہ افزائی، چیئرمین وابڈا نے ایتھلیٹ ارشد ندیم اور ویٹ لفٹر طلحہ طالب کو 25 لاکھ روپے کا انعام دیا۔ دونوں کھلاڑیوں کی چیئرمین وابڈا سے ملاقات، مزمل حسین نے کہا وابڈا کھلاڑیوں کی سرپرستی جاری رکھے گا۔ اور جو گایا کمال گایا، شہنشاہ قوالی کا لقب بھی پایا، دنیا میں ملک کی پہچان بننے والے استاد نصرت فتح علی خان کو بچھڑے 24 برس بیت گئے۔ سروں کے بےتاج بادشاہ نے قوالی کو نئی جہت دی، غزل اور گیت گائکی میں بھی شہرت کی بلندیوں تک پہنچے۔ نصرت فتح علی کا گایا کلام سن کر آج بھی وجد طاری ہو جاتا ہے۔ تاجکستان نے سابق افغان صدر اشرف غنی کی ملک میں موجودگی کی تردید کر دی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق تاجکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اشرف غنی کا طیارہ تاجکستان کی حدود میں نہیں ہے۔ یہ بھی کہا کہ وہ تاجکستان میں موجود نہیں ہے۔ تاجکستان نے سابق افغان صدر اشرف غنی کی اپنے ملک میں موجودگی کی تردید کر دی ہے۔ خبر ایجنسی کا رپورٹ کرنا ہے کہ تاجکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے اشرف غنی کا طیارہ تاجکستان کی حدود میں نہیں ہے۔